السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شام مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ڈاکٹر جاوید فاروقی صاحب معلوم کرتے ہیں، یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے کہ بیوی شادی کے بعد سسرال میں مکمل نماز پڑھے گی اور میکے میں قصر کرے گی اگر سفر شرعی کی مسافت کا فاصلہ ہو اور 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو، لیکن اگر شوہر کسی جگہ دوسرے شہر میں رہتا ہو اور وہ سسرال سے 80 کلومیٹر دور ہو، تو جب بیوی سسرال آئے گی تو کیا مکمل نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سسرالی جگہ کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ مقیم ہو، وہاں شوہر یا تو ملازمت کی وجہ سے رہ رہا ہو یا کسی اور مقصد کے لیے کسی دوسری جگہ گیا ہوا ہو، تو جب وہ لوٹ کر خاتون اپنے سسرال یعنی شوہر کے گھر آئے گی تو وہ چاہے 5 دن کے لیے آئے، 10 دن کے لیے آئے یا 20 دن کے لیے آئے، وہ اس جگہ مکمل نماز پڑھے گی۔ یعنی اگر 15 دن سے کم بھی قیام کا ارادہ ہوگا تب بھی وہ مکمل نماز ادا کرے گی، چونکہ سسرالی گھر کی حیثیت یہ وطن تأہل کی ہو گئی ہے۔ عربی میں وطن تأہل کہا جاتا ہے بیوی بچوں والا گھر، لہٰذا جب وہ اس جگہ آئے گی تو مکمل نماز پڑھے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک آدمی نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور مقروض سے 2500 روپے اس نیت سے لیے کہ کسی غریب کو صدقہ دوں گا، تو کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی نے دوسرے کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے قرض دیے اور مقروض سے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کچھ پیسے دو، جیسے سوال میں 2500 روپے کا تذکرہ ہے، میں غریب کو صدقہ کروں گا، تو یہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر قرض دینے والے کو صدقہ کرنا ہے تو وہ اپنے ذاتی پیسوں سے صدقہ کرے تاکہ اس کا ثواب بھی ملے۔ مقروض سے اپنے قرض کی رقم کے علاوہ دیگر مزید کچھ رقم کا مطالبہ کرنا یہی سود ہے، لہٰذا یہ شکل بھی ناجائز اور حرام ہے اور سود کے زمرے میں آئے گی۔ شیخ ظہیر تلنگانہ سے کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے کسی وجہ سے یہ نیت کی کہ میں ایک غریب کو کھانا دوں گا، اور اگر اس شخص کے پاس کہیں سے کھانا آ جائے تو کیا یہی کھانا غریب کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ کھانا بھی غریب کو دیا جا سکتا ہے، چونکہ جب کسی نے اس آدمی کو کھانا دیا وہ اس کھانے کا مالک ہو گیا، وہ اس کا اپنا کھانا ہو گیا، چاہے یہی کھانا کسی غریب کو صدقہ کرے چاہے اپنے پاس سے دوسرا کھانا صدقہ کرے، دونوں کی گنجائش ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا کوئی عورت اپنے مخصوص ایام میں بچوں کو قرآن مجید پڑھا سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے اپنے مخصوص ایام میں یعنی منتھلی پیریڈ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف پڑھ سکتی ہے، البتہ قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون معلمہ ہو، ٹیچر ہو اور بچوں کو پڑھانا ضروری ہو تو پڑھانے کی گنجائش ہے، لیکن پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی پوری آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھایا جائے گا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل ایک آیت ہے، تو پورا ایک ہی سانس میں اس آیت کو بچوں کو نہیں پڑھایا جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، بلکہ ایسی خاتون اس آیت کو اس طرح پڑھے گی، الحمد، پھر رک جائے گی، پھر پڑھے گی للہ، رک جائے گی، پھر پڑھے گی رب العالمین، گویا ایک ایک لفظ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، شوقین اور شہناز اور جویریہ کے کیا معنی ہیں؟ شوقین کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا شوق رکھتا ہو، یہ شوق سے بنا ہے، اور اردو میں شوقین بھی اسی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ شہناز کا معنی ہوتا ہے دلہن، یہ شاہ اور ناز سے مل کر ایک لفظ بنا ہے۔ تیسرا معنی اور نام ہے جویریہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا نام بھی تھا، اور عربی میں اس کا تلفظ اور پروننسیشن یہ ہوگا جویریہ۔ بعض لوگ جویریہ بھی بولتے ہیں، یہ عربی کے لحاظ سے غلط تلفظ کہلائے گا، بلکہ اس کا اصل تلفظ یہ جویریہ ہوگا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پھرتیلی
خاتون یعنی چاقو چوبند خاتون اور عورت کو جویریہ کہا جاتا ہے۔ جنید بھائی آسام سے معلوم کرتے ہیں کوئی شخص اپنی متعلقہ بیوی کی بہن سے اور بیوی کی ہی عدت میں اسی کی بہن سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ضابطہ ہے جمع بین الاختین کہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اور چونکہ عورت عدت میں رہتے ہوئے وہ کچھ نہ کچھ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے، لہٰذا ایک بہن کے عدت میں رہتے ہوئے اسی کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت جائز ہے جب اس بہن کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ مولانا ذاکر صاحب بٹلہ سے معلوم کرتے ہیں عیسائیوں کے تہوار کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کے تہوار یہ چونکہ شرکیہ اعمال اور کفریہ حرکات پر مبنی ہوتے ہیں، تو جہاں مسلمان کے لیے شرکیہ اور کفریہ کاموں سے بچنا ضروری ہے، وہیں ان کے شرکیہ اور کفریہ کاموں سے براءت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور چونکہ مبارکباد دینے میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم ان شرکیہ چیزوں سے اور کفریہ حرکتوں سے راضی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک قسم سے محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہو، مثال کے طور پر آج کل جو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے آ رہا ہے، اس پر بھی ان کو ہیپی کرسمس کہنا یا میسج کرنا، یہ اس طرح کا کوئی بھی مبارکبادی والا لفظ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے سردیوں میں عام طور پر جو ٹوپا پہنا جاتا ہے کیا اس پر سجدہ درست ہو جائے گا یا نہیں؟ نماز میں سجدے میں اپنی پیشانی کو کھلا رکھنا مستحب ہے، اور بلا ضرورت مجبوری کے بغیر پیشانی کو ڈھانپنا یہ مکروہ ہے۔ اور سجدہ کرنے کے لیے بنیادی بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ ہم سجدہ کر رہے ہوں وہ جگہ سخت ہو، وہاں اس طرح کی سختی محسوس ہوتی ہو جیسے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے سختی محسوس ہوتی ہے، ہماری پیشانی ایک جگہ ٹک جاتی ہو، اس جگہ رکھنے کی وجہ سے وہ جگہ لچک نہ کھاتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم فوم والے گدے پر سجدہ کریں تو ہماری پیشانی ایک جگہ ٹک نہیں سکتی، تو گویا ہمارا سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ ٹوپے میں بھی اگر یہی بات ہے کہ اس میں لچک آ جاتی ہے، ہمارا صحیح طریقے سے پیشانی کا حصہ زمین پر ٹکتا نہیں ہے، تو پھر ٹوپے کے ساتھ بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سختی کے ساتھ ٹوپا زمین سے چپک جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہوتی ہے، تو پھر گنجائش ہوگی، اس کے ساتھ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔